الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک کے ساتھ، اور مال اور جان اور پھلوں میں کمی کے ساتھ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. آیت نمبر 155 تا 157 سورہ البقرہ. معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل ایمان کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت سے دوچار کرتا ہے، تو اس پریشانی، اس مصیبت، اس تکلیف میں وہ صبر کرتا ہے. وہ اس صبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دینا ہوتا ہے. اور مومن کو خوشی پہنچتی ہے تو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس شکر پر بھی اللہ نے اس کو
بہت زیادہ انعامات سے نوازنا ہوتا ہے۔ تو گویا مومن اہل ایمان ہر لحاظ سے فائدے میں ہے۔ اہل ایمان کے لیے اگر خوشی ہے تو وہ بھی بہت اللہ کی رحمت ہے، اور اگر غم ہے تو وہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ شرط یہ ہے کہ اہل ایمان یہ سارے کے سارے پروٹوکول، یہ ساری خوشخبریاں، یہ ساری بشارتیں، یہ سارے انعامات جو صبر پر ملتے ہیں، جو شکر پر ملتے ہیں، جو تکالیف پر ملتے ہیں، غموں پر ملتے ہیں، مصائب پر ملتے ہیں، اس کے پس منظر میں پہلے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس کے بعد پھر یہ انعامات کی بارش ہے۔ یہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ جیسے نیچے آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے، جسے آپ آرمی کی وردی کہہ لیں، پولیس کی وردی آپ کہہ لیں، تو اب اس وردی کے اوپر پھر کیا ہے، پھر بیج لگتے ہیں۔ ایک بیج لگتا ہے، دوسرا لگتا ہے، پھر اس کے اعزازات بڑھتے 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 وہ جرنل، اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب بغیر وردی کے اگر کوئی بندہ ویسے ہی، میں اگر یہاں پر کوئی آرمی کے بیج لگا لوں تو کیا معنی رکھتا ہے یہ بیج لگانا؟ بلکہ یہ توہین ہوگی اس بیج کی جو میں اپنی اس وردی، اس کپڑوں پہ لگا رہا ہوں۔ ان بیجوں کے لیے، ان اعزازات کے لیے شرط ہے کہ نیچے وردی پہنے ہوئے ہو، وردی کے اوپر پھر اعزازات لگتے ہیں۔ ایسے ہی ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ ایمان کی وردی پہنے ہوئے ہو۔ اب جب ایمان کی وردی ہم پہنے ہوئے ہوں گے تو ہمارا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر ہی خیر کا باعث ہوگا۔ ہمارے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر ہی اجر دے گا۔ ہمارا ہر مسئلہ جو ہے وہ باعث خیر و برکت ہوگا۔ لیکن اگر نیچے ایمان نہیں ہے تو اوپر کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ ساری پھر مصیبتیں بھی آئیں، پھر پریشانیاں بھی آئیں، پھر معاملات بھی خراب ہوئے، پھر جو مرضی ہے ہوا، بس وہ ہو گیا، اس کا اجر کوئی بھی نہیں۔ کافر کے لیے کوئی اجر نہیں۔ کافر کا اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مومن کے لیے اجر ہی اجر ہے، ایک ایک معاملے میں اجر ہے، ایک ایک معاملے میں اجر ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو بہت ہی انسان کو حوصلہ دلاتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب۔ مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہ شرط مومن ہے، پھر وہ حدیث کے اندر الفاظ بھی اہل ایمان کے شامل ہوتے ہیں کہ مسلمان کو، مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ آزمائش کی صورت میں ہو یا وہ کسی اور صورت میں ہو، ولا ہم ولا حزن، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، ولا اذن ولا غم، کوئی تکلیف آ گئی ہو اچانک، کوئی خوفناک کوئی حادثہ ہو گیا ہو، کوئی سانحہ ہو گیا ہو، اچانک کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو، حتی شوکت التی یشاکوہا، یہاں تک کہ مومن کو کانٹا بھی چبھے، مومن کو کانٹا بھی چبھے۔ اب کانٹا چبھنا کیا چیز ہوتی ہے؟ مومن کو کانٹا بھی چبھے تو ہوتا کیا ہے؟ اس غم سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا الا کفر اللہ بها من خطایاہ، اللہ تعالیٰ مومن کے ایک ایک گناہ کو صاف اور پاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی مومن کی تکلیف ایسی نہیں آتی کہ جو اس کے گناہوں کو دھو نہ ڈالے، جو اس کے گناہوں کی تلافی نہ بن جائے، جو اس کے گناہوں اور مصائب کو ختم کرنے والی نہ بن جائے۔ شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ اہل ایمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر وہ صبر کرنے والا ہو، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی، کہ جو میرے رب نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے، جو میرا رب کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، جو میرا رب کرے گا وہ ٹھیک کرے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے تو اگر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تیری رضا میں راضی ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا میں اس سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا، مجھ سے راضی ہو گیا۔ اور پھر اگر وہ راضی نہیں ہوتا، جزا فضا کرتا ہے، اس میں ناشکری کا پہلو لے کر آتا ہے، اس میں طرح طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، زبان سے غلط الفاظ نکالتا ہے، تو پھر کیا خیال ہے کہ وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے؟
تکلیف تو دور نہیں ہوتی۔ وہ جو آئی وہ تو آ گئی ہے، وہ جو پہاڑ ٹوٹنا تھا وہ تو ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس سے بڑا پہاڑ یہ ٹوٹا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت آنے کے بعد یہ اجر سے بھی محروم ہو گیا۔ اصل غم تو یہ ہے کہ غم پر کچھ ملا کچھ نہیں ہے۔ اصل پریشانی تو یہ ہے کہ مصیبت ٹوٹ گئی، غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، لیکن اس پر ملا کچھ نہیں۔ اور اگر اس غم کے بدلے میں جنت مل جاتی ہے تو اللہ اکبر، اس سے اچھا غم کائنات کے اندر وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس غم نے انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایک جنت دلوا دی۔ رب نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، قرآن پاک کے اندر دو جگہ پر میں نے یہ آیات مبارکہ، ایک فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا کرتے ہیں۔ بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب و کتاب کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کتنے لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کا حساب ہی کوئی نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ ایسے ہی فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم، اللہ تعالیٰ جو صابر لوگ ہیں، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی مصیبت پر، اللہ کی بھیجی ہوئی آفت پر، اللہ کی بھیجی ہوئی پریشانی پر جب صبر کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جن کا حساب و کتاب کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ دینا دو معنوں میں ہے، وہ اللہ کے انعامات دو معنوں میں ہیں، ایک فرمایا دنیا میں بھی اور ایک آخرت میں۔ صابر بندہ کبھی دنیا میں بھی محروم نہیں رہتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے مصیبتیں دی، اللہ نے پریشانیاں دی اور اس پر اس نے صبر کر لیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا اور پھر اس کو دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، قربان جائیں انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کہ ان کی زندگی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے کتنے بڑا اسوہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضرت ایوب بادشاہ ہے، وقت کے بادشاہ، انتہائی خوبصورت، 12 بیٹے، 4 بیویاں، مال و زر کے انبار لگے ہوئے۔ حضرت ایوب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو کسی نے ویسے ہی جملہ کہہ دیا کہ ایوب تو تب اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے کہ ایوب کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر آزمائش میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے بادشاہ ختم ہو گئی، بادشاہت کے بعد 12 کے 12 بیٹے مر گئے، 4 بیویوں میں سے 3 ساتھ چھوڑ گئے۔ خوبصورتی جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی تھی وہ بیماری میں تبدیل ہو گئی، ایسی بیماری لگی کہ 12 سال تک مسلسل بیماری میں رہے۔ اور دعا کیا کرتے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس یہ دعا ہے۔ اب اس دعا کے الفاظ آپ دیکھ لیں کہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ میری بیماری کو دور کر دے، اللہ اکبر، پیغمبر کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ میری بیماری کو دور کر دے، فرما ہی رہے ہیں کہ انی مسنی الضر، اے اللہ ہمیں تکلیف کے اندر مبتلا، بس انی مسنی الضر، اے اللہ میں تکلیف کے اندر مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ بس اسی جملے کے اندر ساری بات تھی کہ رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر۔ 12 سال بیماری کے اندر مبتلا رہے، ایک مرتبہ زبان سے شکوہ اور شکایت نہیں نکلی، یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تو تیرا پیارا تھا، پیاروں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ ہم آج ہمارے ہاں یہ تصور ہے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، کہ کسی کو ہم پریشانی کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو جی کیا پتہ نہیں کس گناہ کی بدولت پکڑا گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ آزماتا ہی ان کو ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ انبیاء کو کیوں آزماتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ محبت کرتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سب سے زیادہ آپ ہی کو تکالیف آتی ہے۔
جن کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا پیارا ہے، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وفادار ہے، ابراہیم خلیل ہے، ابراہیم فلاں ہے، ابراہیم فلاں ہے، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد سب سے زیادہ حضرت ابراہیم ہی کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ وہ دوڑنے والا بچہ، یہاں تک کہ وہ بچہ اور اکیلا بچہ ہے اور دوڑنے والا ہے، ساتھ چلنے والا ہے، انگلیاں پکڑ کے باتیں کرنے والا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے اولاد کا، یہ انتہائی خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا ابراہیم لے جا کر اس کو ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، جسے کہتے ہیں کہ لمحہ بھر بھی اس میں اللہ کے حکم میں تاخیر نہیں کی، نہ یہ کہا کہ اللہ مجھے جتنا تو آزمانا تھا تو نے آزما لیا ہے، گھر بار چھوڑ دیا، والدین چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ بچہ یہ اس کو بھی ذبح کر دو، نہیں، رضا بالقضاء، تسلیم و رضا کہ اللہ تیری ماننی ہے، اللہ تیری ہر بات ماننی ہے، جو تو نے کہنا ہے میں نے مان لینا، جو تیرا حکم ہے وہ میں نے مان لینا ہے۔ اب بیٹے کو لے جا کر ذبح کر رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، لیکن کسی آزمائش پہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ جو تو چاہتا ہے، اللہ جو تو چاہتا ہے میں اس پر پورا نہیں اتر سکا، لیکن اللہ جو میں کر بیٹھا ہوں اس کو قبول فرما لے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی قربانیوں کے باوجود ہے یہ نہیں کہتے کہ اللہ میری اتنی قربانیاں ہیں، بلکہ قربانیاں دینے کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو تو چاہتا ہے وہ میں کر نہیں سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حالت دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا۔ میرے آقا کو کتنی تکالیف دی گئی، تسلسل کے ساتھ تکالیف کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مسائل کے اندر۔ آپ کے 4 بیٹے آپ کے ہاتھوں میں جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے چچا جن سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے چلے گئے۔ دوسرے چچا آپ کے جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلیجہ چبا دیا گیا۔ یہ چچا کا غم کیا تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ چچا تھے حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حمزہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اور یہ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ انہوں نے دودھ ایک ہی خاتون کا پیا تھا، انہوں نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا، انہوں نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا۔ یہ ہم عمر بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپس میں چچا اور بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، اور پھر محبت اتنی گہری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ابو جہل نے محبت نے سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کمان مار دی، تو آپ علیہ السلام کا خون نکل پڑا۔ تو یہ شکار کھیل رہے تھے، کسی نے جا کر بتلایا کہ اے حمزہ تیرے تو بھتیجے کو اس طرح ابو جہل نے مارا ہے اور ان کے سر مبارک سے خون نکل رہا ہے۔ تو فوری طور پر شکار سے واپس لوٹے اور آ کر ابو جہل کے سر پر حملہ کیا، اس کو مارا تیر اور اس کو زخمی کیا، اور پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے بھتیجے میں نے تیرے دکھ اور غم کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی میں اس کام کے لیے نہیں آیا کہ تو میرے لیے بدلہ لے لے اور میں اس سے خوش ہو جاؤں گا، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب تو میرے دین کو قبول کر لے گا، میرے اسلام کو قبول کر لے گا۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو کسی اور دنیا کا انسان ہے، اس کا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے اس کو تکلیف پہنچا دو، نہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں تو لائیے آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر وہی کلمہ کہنے کو تیار ہوں جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غم نہیں۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اتنی تو جو میری زندہ ساتھ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، مجھے ان سے اتنی وہ نہیں ہوتی تھی، رشک نہیں آتا تھا جتنا مجھے حضرت خدیجہ کا رشک آتا تھا۔ کہ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، اور آپ کہتے ہیں کہ خدیجہ تیرا کیا کہنا، خدیجہ تیرے جیسی تو کائنات کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول خدیجہ کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب ساری دنیا نے مجھے مارا، ساری دنیا نے مجھے پریشان کیا، تو جب گھر میں آتا تھا تو ایک خدیجہ تھی جو میرے ساتھ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب دنیا مجھے مارتی تھی تو خدیجہ مجھے دلاسے دیا کرتی تھی۔ جب لوگوں نے مال روک دیا
جب لوگوں نے مال و زر روک دیا اور مال پر پابندیاں عائد کر دی، میرا مقاطعہ کیا، معاشی طور پر مجھے پریشان کیا، تو پھر خدیجہ نے اپنا سارے کا سارا مال میرے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیا کہ آقا یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ تو کہو کوئی اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ وہ بھی جدا ہو گئے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹے کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، پیغام بھیجا گیا کہ آپ کا بیٹا حالت نزا میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، بچہ اٹھایا، اور یہ بچہ ابراہیم تھا۔ حضرت ابراہیم کے نام پر اس کا نام رکھا گیا، حضرت ابراہیم اپنے جد امجد کے نام پر اس کا نام رکھا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا، اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں اٹھایا۔ تو بچے کی حالت ہی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کو حالت سکرات تھی، اور بچہ اس کیفیت میں تھا جس سے وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ، ہم وہی کچھ کہیں گے، وہی جملے کہیں گے جن جملوں سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے کہ جس جملے سے تو ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ، ہم وہی جملہ کہیں گے جس جملے میں تو ہم سے راضی ہو۔ اور دوسری بات، اے اللہ، دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، اور ہم وہی کہتے ہیں اے ابراہیم، ہم اپنے رب کے رضا پر راضی ہیں، لیکن ابراہیم تیرے فراق میں ہم بہت غمگین ہیں، تیرا غم ہمیں کھایا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے عبد الرحمن، جب دل غمگین ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ وہ آنسو نہیں ہیں، یہ وہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں، یہ تو وہ دل کا وہ فراق ہے جو آنکھوں سے اظہار کیے جا رہا ہے، ورنہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ جو اللہ کی رضا ہے وہی ہماری رضا ہے۔ سامعین محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعامات ہیں، بے پناہ انعامات ہیں، اور ان انعامات میں ایک نعمت اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے۔ یہ آزمائش بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ آزمائش بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عروہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کی ٹانگ کٹ گئی، تو کوئی لوگ آئے، ان کو ایک بندہ آیا کر تعزیت کر رہا تھا کہ آپ کی ٹانگ کٹ گئی، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو اس پہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میری ایک ٹانگ کٹی ہے، باقی تو میرا جسم سلامت ہے، دوسری ٹانگ موجود ہے، ہاتھ ہیں، باقی جسم کام کر رہا ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باقی جسم تو میرا کام کر رہا ہے، باقی بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ چاہے سارا لے لے، میں کیا کروں گا؟ تو ایک ٹانگ پر وہ کہتے نہیں، میں نے یہ سنا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ میں اس پر آپ کو تعزیت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی اور کام کے لیے کسی اور وجہ سے آیا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ آپ کا جوان سال بیٹا جو مروان بن حکم کے استبل میں ملازم تھا، وہاں سے نیچے گرا ہے دوسری منزل سے، اور گھوڑوں کے نیچے آ کر وہ فوت ہو گیا ہے۔ جب یہ اطلاع ملی تو پاؤں تو ایک دن پہلے کٹا تھا، جب یہ اطلاع ملی کہ بیٹا بھی اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے اور بیٹا بھی فوت ہو گیا، تو پھر کہنے لگے اے اللہ، اگر ایسا ہی ہے تو جیسا تو نے کیا ہے ویسے ہی میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ بس مجھے تیری رضا چاہیے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سامعین محترم، واقعتاً جو لوگ صبر کرتے ہیں، دیکھیں کمزور ایمان لوگ ہیں، میں ہمیشہ ایک اللہ سے دعا مانگتا ہوں، شروع سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں بغیر امتحان کے تو کامیاب کر دے۔ امتحان کے قابل نہیں، بالکل امتحان کے قابل نہیں ہے، ہماری نوعیت ہی بالکل مختلف ہے، لیکن جب آ جاتا ہے امتحان تو پھر اللہ تیری رضا پہ راضی، پھر جو تیری رضا ہے وہی ہماری رضا ہے، جو تو نے فرمایا ہے اسی پہ ہم راضی ہیں، جو تو کر رہا ہے اسی پہ ہم خوش ہیں۔ اے اللہ ہمیں بچائے نا آزمائشوں سے، لیکن تیری آنے والی آزمائشیں اے اللہ اگر آ گئی ہیں تو پھر اس پر صبر ہے، اور اللہ تیرے ہاں سے اجر کی امید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ پھر اللہ نے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پھر دنیا میں صبر والے کو دیتا ہے، تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں کیا دیا کہ پھر بیماری بھی ٹھیک ہو گئی، پھر بیماری بھی ٹھیک ہو گئی، پھر اللہ نے بیٹے 12 فوت ہوئے تھے، 12 ہی بیٹے اللہ نے عطا کی تھی،
اور پھر اسی ملک کی بادشاہت جو ختم ہوئی تھی اسی ملک کی بادشاہت بھی عطا کی، اور پھر صرف بادشاہت نہیں، اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز کیا، اور پھر صرف نبوت ہی نہیں، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نعم العبد نعم العبد، ایوب جیسا اچھا بندہ کائنات کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ نعم العبد کے الفاظ ہیں کہ وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ یہ بات کہے کہ ہم نے اس کو صابر پایا ہے، تو یقین جانی اس سے بڑا صبرناک اور کون ہو سکتا ہے۔ سب کچھ مل گیا، سب کچھ دوبارہ مل گیا، جو چھینا تھا وہی دوبارہ کیا ہے مل گیا۔ کس بنیاد پر ملا ہے کہ انہوں نے صبر کیا ہے، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر دل عن راضی ہو جانا کہ جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، پھر اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں تم نے سلیم کا بڑا معروف واقعہ ہے، بیٹا فوت ہوا، حضرت طلحہ آئے، شام کو واپس آئے تو بیٹا اٹھا کر انہوں نے کونے میں رکھ دیا، کپڑے میں لپیٹ کر کونے میں رکھ دیا بچے کی لاش۔ تو رات کو خاوند بیوی بیٹھے رہے، صبح جب اٹھتے ہیں تو رات کو خاوند کو نہیں بتایا، سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، صبح اٹھے تو کہنے لگی کہ ایک گزارش آپ سے کرنی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے کسی بندے نے کوئی ہمیں کوئی دی ہو، کوئی چیز دی ہو، کوئی ہدیہ دیا ہو، وہ واپس لے لے، عاریتاً کوئی چیز دی ہو واپس لے لے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، اس کی چیز اس نے واپس لے لی۔ کہا اللہ نے بیٹا دیا ہوا تھا، اللہ نے بیٹا واپس لے لیا۔ بس انہوں نے اس پر رضا کا اظہار کیا، اور یہ واقعہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ بیوی نے اس انداز سے بتلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ آج کی رات میں تمہیں برکت دے دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت طلحہ کے ہاں اللہ نے 9 بیٹے عطا کیے، اور 9 کے 9 بیٹے عالم دین تھے اور حافظ قرآن تھے۔ ایک کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا؟ 9 بیٹے عطا کیے۔ بنیادی طور پر کیا ہے؟ صبر کا بدلہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی محروم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ہر معاملے کے اندر، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔